کہا تھا اور کب کہا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے کے گئے، اور گھر آ کے سرکار نے پوچھا کہ بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابا جان وہ ایک مسئلے میں ہماری کوئی بحث ہو گئی تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے، باہر نکل گئے۔ تو سرکار تھوڑا مسکرا پڑے کہ اچھا، تو چلو، سرکار کو پتہ تھا گھر سے نکلے تو کہاں جائیں گے؟ مسجد جائیں گے۔ سرکار علیہ السلام گھر سے نکلے اپنی بیٹی کے اور مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آ کے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یعنی گھر سے ایسے تھوڑا کو ہو گیا اونچ نیچ، تو آ گئے، آ کے مسجد میں آ کے سو گئے۔ اب اس دور میں تو یہ کوئی ٹائل پتھر کا کام نہیں تھا، کچی مسجد تھی، تو حضرت علی جب سوئے ہوئے ہیں تو سوئے میں گرمی کی وجہ سے پسینہ آیا، اور وہ پسینے کے قطرے زمین پر لگے، مٹی گیلی ہو کے آپ کے بالوں کو بھی لگی تھی، آپ کے منہ پہ بھی تھوڑی لگی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے ایسے جب آ کے دیکھا نا کہ دیکھو کیسے سویا پڑا ہے اور مٹی لگی ہے، فکر ہی نہیں کہ میں مٹی پہ سو گیا، تو سرکار نے پیار سے کہا کم یا ابا تراب، اوے مٹی والے کھڑا ہو ذرا، اٹھو مٹی والے، کم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یہ لاڈ سے کہا، پیار سے کہا اس موقع پر۔ تو اس کے بعد نام ہی پڑ گیا کہ یہ ابو تراب ہے۔ آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو ابو تراب لکھا جاتا ہے، مٹی والا لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکل گئے تھے، یہ لفظ سرکار کی زبان سے نکل گئے تھے۔ لفظ اس کے معنی میں آپ کہیں کہ معنی تو اچھا نہیں، معنی اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ نام رکھا جائے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے یہ کہہ کر پکار لیا، تو کہنے اب ساری کائنات کی برکتیں اس نام کے اندر آ گئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بالحق بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ احباب کے ذوق کے لیے میں 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اور اگرچہ حافظ عبد الرحمن صاحب بہت اچھا کلام پڑھنے والے، سر میں پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن
مجھ جیسا بے سرا آدمی کم از کم اپنی حاضری تو لگوا سکتا ہے. تو اس نیت سے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ نے مشہور کلام ہے، سنا ہوگا، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ذرا مجھے حوصلہ ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اگر تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پڑھ لیں مل کے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد قربان نقشبندی صاحب، حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب اور دیگر محتشم علماء کرام میں جن کے نام سے نہیں بھی واقف، اور آپ تمام چمکتے دمکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنی آنکھوں میں لیے عوام اہل سنت کے چہرے، میں آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں. اور مبارک اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وقت کو، ان لمحوں کو، ان سانسوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. وقت رکتا نہیں ہے. آپ مسجد میں نہ آتے تو پھر بھی یہ وقت تو گزرتا نا، لیکن نہ جانے کہاں گزرتا. ہم چوک میں کھڑے ہو کے گپے مارتے، یا گھر میں ٹی وی پہ بیٹھ جاتے، یا بچوں میں مصروف اور مشغول ہو جاتے. لیکن اس رب کا کتنا کرم ہے کہ دنیا جہان کی تمام مصروفیات سے ہمیں نکال کے اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو
تبھی نیکی کی توفیق دیتا ہے جب اس سے نیکی کو قبول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نیکی رب کی توفیق کے بغیر انسان نہیں کر سکتا۔ تو جو بندہ بھی نیکی کر رہا ہے یقیناً وہ رب تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ اگر اللہ نے بندوں سے اس نیکی کو قبول نہ کرنا ہو تو پھر توفیق کیوں دی؟ توفیق دینا بیکار ہوا نا۔ اگر نیکی قبول نہیں کرنی تھی تو توفیق دینا بیکار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام تو معاذ اللہ استغفر اللہ بیکار نہیں ہے نا۔ رب تعالیٰ کے تو ہر کام میں حکمت ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے، نیکی کر رہے ہو، تو اس بات کا بھی یقین کر لو کہ رب تعالیٰ نے اس نیکی کو ہم سے قبول کرنا ہے، جبھی تو نیکی کی توفیق دی ہے۔ تو ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، یہاں پہ جمع ہو جانا، آپ اس کو اتفاق نہ سمجھیں کہ جی جلسے پھر مسیتاں چ ہوندے ہی ہوندے نے، اج ساڈی مسجد ہے جلسہ اسی تے اسی کہ چلو اسی بھی سونا نے، نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بیٹھے تھے بس ایسے اٹھ کے جلسے میں آ گئے، نہیں، اتفاق نہیں ہے، یہ رب کی توفیق سے ہوا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس نیکی کو ہم سے قبول فرمانا ہے، قبول کرنا ہے۔ سامعین ذی وقار، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ احباب سے جا کے بیٹھے ہیں، اور میں بھی اپنی حاضری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور پہلی ملاقات ہے آپ میں سے اکثر دوستوں کے ساتھ، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ پہلی ملاقات اگر اچھی رہے، اور خطیب کے لیے، بولنے والے کے لیے سب سے اچھا یہی ہوتا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کو سن لیا جائے، اس سے زیادہ خوشی اور کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ تو آپ اگر توجہ سے، بچے بھی اور بڑے بھی سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ میں بہت ساری باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور آپ انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے گھروں کو تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر وہاں وقت دیا ہے، بیٹھے ہیں، تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہے اور لے کر کچھ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ حضرت مولا کائنات، حضرت شیر خدا، داماد پیغمبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت 13 رجب المرجب شریف میں ہوئی، اگرچہ گزر چکی ہے 13 تاریخ، لیکن یہ مہینہ تو وہی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تو انتظامیہ کی طرف سے مجھے حکم تھا جو میں نے عرض کر دیا، اشتہار پہ جو لکھا تھا۔ دوسری اگر اجازت ہو تھوڑی سی میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دونوں پر بات ہو جائے، تاکہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ ہم مکمل حاصل کر پائیں، یا زیادہ سے زیادہ حاصل کر پائیں۔ یاران گرامی، میں نے قرآن پاک سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی محبت بیان کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں، اپنے معاشرے، اپنے محلے گلی کے اندر عجیب عجیب بے تکے سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ گزرے تقریباً 1400 سال ہو گئے، اور وہ آج تک اسی چکر میں ہیں کہ فلاں صحابی کی فلاں سے نہیں بنتی تھی، فلاں صحابی فلاں کے خلاف تھا، فلاں صحابی سے نفرت کرتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عجیب عجیب آج ہم تکڑی لے کر، اپنے شیطانی وسوسوں کی تکڑی لے کر، اور اپنے شیطانی خیالات کا ترازو اور پیمانہ لے کے، پھیتا لے کر آج ہم صحابہ کی عظمتیں ناپ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے فلاں صحابی کی اتنی کر دو، دوسرا کہتا ہے نہیں اتنی نہیں تھی، تھوڑی سی کم کرو، تیسرا کہتا ہے نہیں اور کم کر دو، چوتھا کہتا ہے نہیں ختم ہی کر دو۔ عجیب عجیب لوگوں کے اندر بے تکی سی باتیں، عجیب عجیب وہم، عجیب خیالات، اور یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اور میں اس کو شیطانی وسوسہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک نے صحابہ کرام کی محبت بیان کی ہے، تو آج اگر ہم صحابہ کی نفرت تلاش کر رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا علم نہیں ہے، ہم قرآن پاک سے بے خبر ہیں۔
ہم قرآن پاک سے دور ہیں، اور قرآن پاک سے دور شیطان ہی کر سکتا ہے، شیطان ہی ہے جو قرآن سے دور کرتا ہے، ورنہ بندہ مومن کبھی قرآن سے دور نہیں ہوتا ہے۔ آپ آیت کا ترجمہ سنیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو سرکار کی بات ہو گئی۔ آگے فرمایا والذین معہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن نے کتنے پیارے لفظ کہے۔ فرمایا کہ اب وہ لوگ جو اس محمد کے ساتھ والے ہیں، وہ جو محمد کے ساتھ والے ہیں، آئے ہائے ہائے یاران گرامی، ایمانداری کی بات ہے کہ آپ میں 50 60 70 سال کے لوگ بھی موجود ہیں، بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے بتاؤ اپنی 50 سالہ زندگی میں آپ یہی کہتے آئے ہو نا کہ ہم اللہ کے رسول کے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہم آقا کے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ہیں، یہی کہا ہے نا بابا جی؟ جتنی زندگی نے مہلت دی یا جتنی توفیق ملی تو ساری زندگی یہی کہا نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کبھی سرکار کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں تم میرے ہو؟ نہیں آیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نا امید نہیں ہیں، ہم حوصلہ نہیں ہارے، ہم نا امید نہیں ہوئے، ہمیں پھر بھی یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میرے مصطفیٰ بھی فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ ہمیں یقین ہے۔ کبھی خدا تعالیٰ نے بھی ہمیں نہیں فرمایا کہ ہاں تمہاری غلامی قبول ہو چکی ہے، تم محمد مصطفیٰ کے بن چکے ہو، کبھی اعلان نہیں کیا گیا۔ قربان جائیں، صحابہ تو وہ صحابہ ہیں، صحابہ کی تو عظمت اور شان وہ ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ والے ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ والے ہیں۔ حالانکہ یہاں صحابہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ والذین اصحابہ، وہ لوگ جو ان کے صحابی ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، لفظ کتنا پیارا استعمال فرمایا، والذین معہ، وہ جو محمد کے ساتھ والے ہیں، وہ جو کبھی محمد کے جو کبھی مصطفیٰ کے غار میں ان کے ساتھ والے ہیں، وہ جو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ والے ہیں، وہ جو کبھی گھر میں ساتھ والے ہیں، وہ جو غزووں میں ساتھ والے ہیں، وہ جو دن میں ساتھ والے ہیں، وہ جو راتوں میں ساتھ والے ہیں۔ فرمایا وہ جو محمد کے ساتھ والے ہیں، کون ہیں وہ؟ صحابہ کرام۔ اچھا، ان کی خصوصیت قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو محمد کے سرکار کے ساتھ والے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اگر سگی اولاد بھی کافروں کی طرف سے آ جائے تو ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا نا ان کے بیٹے نے، یہی تو کہا تھا کہ ابا جی آپ ایک دفعہ جنگ میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ کو یاد ہے کہ لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر امام العاشقین، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تو کہیں میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ محمد مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دیتا۔ وہ صحابہ، وہ محمد کے ساتھ والے، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ اپنی سگی اولاد بھی اگر کافروں کی طرف سے آئے تو ان کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ لیکن آپس میں کیسے ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ رحماء رحم سے بنا ہے، اور رحم، یہ میں اگر اجازت ہو تو قرآن کا معنی بتاؤں، رحم آپ نے سنا ہوگا اردو میں، یہ ماں کی بچہ دانی کو بھی رحم کہتے ہیں نا، ماں کا رحم مادر، یہ فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو رحم اس تھیلی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بچے کا وجود بنتا ہے، اور اس کو رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے رحم کا اصل معنی ہے لچکدار ہونا، اور اس تھیلی کو رحم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اتنی لچکدار ہوتی ہے
کہ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا وجود بنتا جاتا ہے، وہ بچے کو جگہ دیتا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رحم کرو، یعنی لچک کھاؤ، یعنی نرمی کرو۔ تو فرمایا رحماء بینہم، وہ صحابہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، لیکن جب آپس کا معاملہ ہو تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، کیا قرآن قیامت تک کے لیے ہماری کتاب نہیں ہے؟ بول رہے ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ کیا قرآن قیامت تک کے لیے ہماری کتاب نہیں ہے؟ ہماری کتاب ہے۔ اور کیا قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے؟ تو جب قرآن یہ فیصلہ کر چکا ہے، قرآن میں رب کائنات یہ حکم فرما چکا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، رحماء بینہم، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو آج اس صدی کے اندر اگر کوئی بے وقوف انسان یہ کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت علی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حضرت صدیق اکبر سیدہ فاطمہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا حضرت مولا کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، میں کہتا ہوں ہمارے سامنے قرآن کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور ہم اس کو پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ تیری جرت کیسے ہوئی ہے کہ تو قرآن کے خلاف بات کرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ قرآن جب فیصلہ کر چکا ہے کہ سرکار کے سارے صحابہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت کرتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو نفرت بیان کرنے والے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس وسوسے سے بچائے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام مطلقاً صحابہ کرام کی شان قرآن پاک نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اور اس محبت کی میں آپ کو ایک مثال دوں، ایسے سر راہ ذہن میں آ گئی کہ محبت اتنی تھی، صحابہ کرام کی آپس میں محبت اتنی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی شیخین، دونوں صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کیا کہتے ہیں علی آپ سے ایک بات کرنے آئے ہیں، ہم بڑی دیر تک اس پہ مشورہ کرتے رہے، سوچ بچار کرتے رہے، اور بالآخر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ بات علی سے جا کے کرتے ہیں، آپ سے ایک بات کرنے آئے ہیں۔ آپ نے کہا جی سو بسم اللہ، حکم فرمائیں، آپ بڑے ہیں کیسے آنا ہوگا، کیا بات کرنی ہے؟ اب یہ دونوں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ایسا جیسا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے بارے فکر مند ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کے بارے فکر مند ہوتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کے بارے فکر مند ہوتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے آ کے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ علی ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی شادی کے بارے سوچ رہے ہیں، آپ کے نکاح کے بارے سوچ رہے ہیں، اور ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ خود جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے رشتے کی بات کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقین کریں کہ میرے بھی دل میں بات یہی تھی، لیکن میں شرم کے مارے سرکار سے بات نہیں کر رہا تھا کہ اب میں کیسے بات کروں، اب میری پرورش انہوں نے کی ہے، میں ان کے بچوں کی طرح ہوں، تو میں کیسے یہ بات کروں۔ خیر ان بزرگوں نے کہا نہیں تم بات کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بات ہوگی تو پھر ہم آ جائیں گے، کوئی ایسا حوصلہ دیا، تسلی دی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا سرکار کے پاس کہ آپ جائیں اور جا کر بات کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اندر گھر گئے۔ مسجد کے اندر ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ پاک کا دروازہ تھا،
مسجد کے اندر سے چلے جاتے تھے اور ادھر سے اس طرف مسجد نبوی کی اس طرف آپ کا حجرہ تھا، وہیں سے منبر پہ تشریف لے آتے تھے اور یہیں سے پھر نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اور مسجد نبوی کا یہی حصہ ہے جس کو سرکار نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے سرکار نے فرمایا کہ بیٹے علی آپ سے نکاح کے حوالے سے آیا ہے، تو میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا خیال ہے علی سے آپ کا نکاح کر دیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ خاموش ہو گئیں اور آپ نے عرض کی کہ ابا جان جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ کر لیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، جی ٹھیک ہے، اجازت مل گئی۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپی کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں دو قسم کا ماحول ہے۔ ایک ماحول یا بعض گھروں میں ماحول یہ ہے کہ میں کڑی دا پیو ہاں، جدو میں فیصلہ کرتا تو کڑی نوں پوچھن دی کی لوڑ، میں پیو ہاں، میں کوئی غلط فیصلہ کرنا سی بھلا، کڑی نوں پوچھن دی کی لوڑ، منڈے نوں پوچھن دی کی لوڑ۔ بعض تو گھروں میں یہ ماحول ہے، اور بعض شہروں کے اندر بالخصوص جو گھر ہیں ان گھروں میں ماحول کیا ہے، لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم بالغ ہیں، اپنی مرضی سے نکاح کریں گے، جہاں کہیں گے ابا کو وہاں کرنا پڑے گا، ابا کی بات میں ہم ہاں، ابا کی ہاں میں ہاں کیوں ملائیں، امی کی ہاں میں ہاں کیوں ملائیں، ہم اسلام نے اجازت دی ہے، ہم اپنی مرضی سے کریں گے، جس سے ہم کہیں گے اماں ابا کو ادھر ہی ہمارا رشتہ کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں دونوں غلطی پر ہیں، سرکار کے طریقے کے مطابق دونوں غلطی پر ہیں۔ غلطی ان معنوں میں نہیں، گناہ کے معنی میں نہیں، غلطی کیا کہ سرکار کا طریقہ کیا تھا۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نکاح کا معاملہ آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے اجازت لیے بغیر ہاں نہیں کی، سرکار نے بیٹی سے اجازت لیے بغیر ہاں نہیں کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کا کہیں نکاح کرو تو پہلے ان سے اجازت لو اور پھر ان کے رشتے کی کہیں بھی ہاں کرو، یہ سرکار کا عمل بتا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تو حکم ہو گیا باپ کے لیے یا ماں کے لیے، بچوں کے لیے حکم کیا ہے؟ بچوں کے لیے حکم وہی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا کہ آپ نے جب سرکار نے پوچھا کہ بیٹے آپ کا علی کے ساتھ نکاح کر دیں، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان ابھی میرا کوئی پروگرام نہیں ہے شادی کرنے کا، ابھی تو مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں، ابھی مجھے اسٹیبل ہونا ہے تھوڑا، اور پھر میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی تو پھر میں شادی کروں گی۔ یہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ باپ نے پوچھا کر دیں، یہ باپ کی سنت ہے کہ باپ پوچھے اپنی اولاد سے، اور اولاد کا حق کیا بنتا ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ ابا جان جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، جیسے آپ حکم فرماتے ہیں، جیسے آپ راضی ہیں، آپ کی رضا میں بھی راضی ہوں۔ تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، دونوں طرفوں کو حکم ہے، باپ کے لیے کہ اجازت لے، اور اولاد کے لیے سرکار کے گھر سے یہ سبق ملا ہے کہ اولاد اگر باپ کی بات سنیں، ماں کی بات سنیں تو پھر کہیے جیسے آپ فیصلہ کریں میں آپ کے فیصلے میں راضی ہوں۔ باہر کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے تشریف واپس لائے، مسجد میں بیٹھے، اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جا کر میرا سلام پیش کرو، اور جا کے کہو کہ اے جبریل جا کے کہو کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ کے رب نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر پڑھ دیا ہے، آپ زمین پر بھی ان کا نکاح پڑھ کے رسم پوری فرما دیجئے، آپ زمین پر بھی ان کا نکاح کر دیں۔ اب اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا، بیٹی نے بھی کہا دیا ابا جی جیسے آپ کہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ جو مسجد میں اس انتظار میں بیٹھے ہیں جی کیا جواب آتا ہے، تو سرکار نے آ کے پوچھا اے علی نکاح کے لیے، شادی کے لیے کیا تیاری ہے تیرے پاس، شادی کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی اس وقت میں کوئی ایسا کوئی جمع پونجی بھی میرے پاس نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے میرے پاس، وہ میں
بیچ سکتا ہوں، ایک تلوار ہے میرے پاس اور ایک زیرہ ہے میرے پاس۔ زیرہ کہتے ہیں یہ لوہے کی ایک جیکٹ ہوتی ہے جو جنگ میں پہنی جاتی تاکہ تلوار یا کوئی زخم نہ لگے۔ جی ایک زیرہ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ گھوڑا تو سواری کے لیے اس کی ضرورت ہے، جنگوں کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور تلوار وہ ایک بہادر بندے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ تو ایسا کرو تم بازار جاؤ اور اپنی زیرہ بیچ دو اور جو پیسے ملیں وہ لے کر آؤ، تو اس سے پھر نکاح کی تیاریاں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زیرہ پکڑی، بازار چلے گئے اور بازار جا کے آپ نے بولی لگائی، آپ نے آواز لگائی۔ جیسے منڈی آپ جائیں تو ہر بیچنے والا، ہر دکاندار اپنے حساب سے اپنے سٹائل سے بولی لگاتا ہے۔ آپ نے کہا جی یہ 100 درہم کی زیرہ ہے، یہ علی کی زیرہ ہے، یہ 100 درہم کی زیرہ ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، ہے کوئی خریدنے والا؟ 100 درہم میں، 100 درہم میں ہے کوئی خریدنے والا؟ اللہ اکبر اللہ۔ اب بات شروع ہوئی ہے جس وجہ سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، اب وہ موقع آیا۔ 100 درہم کا مطلب درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور 4 درہم ہوں تو تقریباً 1 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اب 100 درہم کا مطلب ہے تقریباً 25 تولے چاندی، 25 تولہ چاندی۔ اچھا، آپ نے کہا جی یہ میں نے 100 درہم کی بیچنی ہے۔ اب ادھر بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے۔ اب رحماء بینہم کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی آئے اور آ کر کہا علی کیا بیچ رہے ہو؟ جی زیرہ بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی بیچ رہے ہو؟ آپ کہنے لگے جی 100 درہم کی بیچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے بڑے لاڈ کے ساتھ یوں مکہ لگایا اور کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا، ابھی تجھے سودا کرنا نہیں آیا، ابھی تجھے تجارت کرنی نہیں آئی؟ آپ کہنے لگے کہ 100 درہم کی تو بولی لگا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کون لے گا، اور اس سے بڑھ کر کیا قیمت ہوگی اس کی؟ حضرت عثمان غنی نے وہ زیرہ پکڑی اور دیکھ دو کہ کہتے ہیں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری زیرہ کم از کم 400 درہم کی ہے۔ کتنے کی؟ یعنی 25 تولہ چاندی آپ قیمت لگا رہے تھے، 25 تولہ چاندی کے عوض میں بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، 25 تولہ چاندی نہیں بلکہ 100 تولہ چاندی، یعنی 400 درہم کی یہ زیرہ ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، تجربے میں بھی زیادہ ہیں، بہت امیر آدمی تھے حضرت عثمان غنی اور بہت بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بولی بدل لی، دوبارہ بولی لگا 400 درہم کی۔ یہ زیرہ کتنے کی بولیں؟ حضرت علی کی سنت سمجھ کے بولیں، زیرہ کتنے کی؟ زیرہ کتنے کی؟ 400 درہم کی زیرہ۔ اچھا، جب بولی لگائی حضرت عثمان غنی کے کہنے پہ، اب حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جی میں خریدوں گا زیرہ، اے علی آپ سے یہ زیرہ میں خریدوں گا۔ اب حضرت علی حیران کہ بھائی آپ نے خریدنی تھی تو پھر ریٹ کیوں بڑھایا؟ میں تو 100 درہم کی بیچ رہا تھا، پہلے ریٹ بڑھایا اور پھر کہا کہ میں خریدار ہوں، میں خریدوں گا۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے تو بیچنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 400 درہم حضرت علی المرتضیٰ کو دیے اور زیرہ ان سے خرید لی۔ اللہ، اور یہ محبت ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ علی ویسے یہ آپ زیرہ بیچ کیوں رہے تھے؟ حالانکہ سارا پتہ تھا، پوری مشاورت کے ساتھ آئے تھے، پورا سوچ سمجھ کے آئے تھے، ارادہ تن آئے تھے، ایسے اجرا چلتے نہیں ملے۔ پوچھا علی ویسے یہ زیرہ بیچ کیوں رہے تھے؟ آپ کہنے لگے جی میرا سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح طے ہو گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ زیرہ بیچو اور ان پیسوں سے ہم نکاح کی تیاریاں کریں گے، اس لیے بیچ رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، نکاح ہو رہا ہے، تو کیا خیال ہے میرے دوست کا نکاح ہے تو میں کچھ تحفے میں نہیں دوں گا؟ اے علی یہ زیرہ میں آپ کو واپس نکاح کے تحفے میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، کسی کا کوئی یار ہو صحیح، کسی کا کوئی دلدار ہو صحیح، رمز سمجھنے والا ہو صحیح، محبت کرنے والا ہو صحیح، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے سامنے پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چہرے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کی میرے دوست کو ضرورت ہے، اور وہ سوال بھی زبان پر نہیں آنے دیتے، سوال زبان پر لانے سے پہلے اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ دوستی کا حق ہے۔ اچھا، ویسے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی یہ 400 درہم ویسے بھی تو دے سکتے تھے کہ اے علی آپ کا نکاح ہے
تو وہاں مجھے پتہ ہے خرچے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقعوں پر، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ابھی آج کل مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو چلو یہ 400 درہم لے لو اور یہ خرچہ کر لینا، کوئی نہیں خیر ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن قربان جائیں یہ محبت کی انتہا تھی، یہ محبت کی انتہا تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، قرآن کہہ رہا ہے بڑی محبت کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کی انتہا تھی کہ اگر میں ویسے علی کو پیسے دیتا تو پہلی بات تو یہ تھی شاید وہ قبول نہ کرتے، وہ قبول نہ کرتے، اور دوسری بات یہ تھی اگر قبول کر بھی لیتے تو میرا علی پر احسان ہو جاتا، احسان بن جاتا، لیکن میں علی کی مدد بھی کروں گا لیکن ان پر احسان بھی نہیں بننے دوں گا۔ اتنی صفائی کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے حضرت مولا کائنات کی مدد کی کہ اے علی یہ آپ کے نکاح پر مدد بھی ہو رہی ہے لیکن اے علی ساری زندگی آپ پر 1 روپے کا بھی احسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت عثمان غنی عرض کرتے، آپ کہنے لگے کہ کیا خیال ہے دوست کے نکاح پہ میں کچھ تحفہ نہیں دوں گا، تو یہ زیرہ میں آپ کو نکاح کے تحفے میں واپس کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 400 درہم، 100 تولہ چاندی رقم تو بنتی ہے نا آخر، ہاں جی، آج کے دور میں 1500 روپے کے قریب تقریباً تولہ ہے، آج کے حساب سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے، اور 1.5 لاکھ کی ایک جیکٹ تو قیمت ہوتی نا۔ حضرت علی وہ پیسے لے کر اور زیرہ بھی لے کر مسجد واپس آئے، لا کے سارے پیسے سرکار کی جھولی میں ڈال دیے، اور جب زیرہ بھی سرکار نے دیکھی اور پیسے بھی دیکھے تو فرمایا کہ اے علی پیسے کہاں سے آئے، زیرہ بھی واپس لے آیا، پیسے بھی اتنے زیادہ لے کر آ گیا۔ تو آپ نے سارا واقعہ سنایا جو مجھے عثمان ملے تھے بازار میں اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو ہاتھوں سے ایسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ بھی رہے تھے اور دعائیں بھی دے رہے تھے، اے عثمان اللہ تیرا بھلا کرے، اے عثمان اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، بڑا اچھا کام کیا ہے تم، اے عثمان اللہ تیری خیر کرے۔ یاران گرامی، ان پیسوں سے پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی تیاریاں کی گئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پیسے دیے سرکار نے، اور ساتھ حضرت بلال حبشی کو بھیجا اور 2-3 اور صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے جا کے ان پیسوں کا سامان خرید کے لاؤ۔ چارپائی خریدی گئی، گھڑا خریدا گیا، اور دیگر اس طرح مختلف کتابوں میں مختلف چیزیں بیان کی گئیں، گرم چادر خریدی گئی اور ان سے اور دیگر چیزیں، خیر ایک کھجور کی چھال کا موٹا گدا ایک خریدا، بچھونا خریدا گیا، اس طرح کے سامان خریدا، اور یہ شیر خدا کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر یہ نکاح پڑھا گیا، صحابہ کرام نے شرکت کی، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، حضرت بلال حبشی موجود ہیں، حضرت سلمان فارسی موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سب کی موجودگی میں نکاح ہوا، سب نے مبارکیں دیں، اگلے دن جانور ذبح کیے گئے، ولیمہ کیا گیا، سارا نکاح ہو گیا۔ یاران گرامی، اب آپ اس پوری روایت میں دیکھیں کہ رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی کالی نیت والا، اگر کوئی کالے دل والا آج کے اس موقع میں، آج کے اس ماحول میں کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی ایک دوسرے کے مخالف تھے، تو میں کہتا ہوں کہ تم دین سے واقف ہی نہیں ہو، نہ تمہیں قرآن کا پتہ ہے نہ تمہیں حدیث کا پتہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ آپس میں ایک بڑی محبت کرتے ہیں، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حضرت علی کے نکاح کے پیچھے حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، حضرت علی کے نکاح کے پیچھے حضرت عمر کا ہاتھ تھا، حضرت علی کے نکاح کے پیچھے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ تھا۔ حضرت علی کی نکاح کی تیاریاں حضرت بلال حبشی کر رہے ہیں، سامان حضرت سلمان فارسی خرید کر لے کر آ رہے ہیں، اور تم آج منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہو کہ فلاں کی فلاں سے نہیں بنتی تھی، فلاں کی فلاں سے نہیں بنتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی گرامی، قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی پاور ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ عقل مندانوں نکتہ کافی، لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہیں کر دی، پند نبی سرور دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے،
سنا ہے نا آپ نے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ سبب یہ بنا کہ حضرت مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، سرکار کی چچی، حضرت ابو طالب کی بیوی، آپ کو جب مطلب ایام ولادت کے ایام قریب تھے تو آپ نے سوچا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، چند دنوں میں مطلب ولادت ہو جائے گی، تو پھر تو ایک جیسے عورتوں کا ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو پھر شاید بیت اللہ کی طرف جایا جائے یا نہ جایا جائے، تو ابھی تو تھوڑا میں چل پھر لیتی ہوں، تو چلو میں بچے کی ولادت سے پہلے ہی بیت اللہ شریف کا ذرا طواف کر کے آ جاؤں۔ اس ارادے اور اس نیت سے آپ کی والدہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئیں، اور جب وہاں طواف کر رہی تھی تو اسی دوران آپ کو یہ درد ذیل جو تھی یہ شروع ہو گئی، درد شروع ہو گیا، تو اب آپ مطلب اس حالت میں پریشان ہو گئیں کہ اب میں کیا کروں؟ تو دو روایتیں ملتی ہیں کہ ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی کہ خانہ کعبہ میں چلی جاؤ، بیت اللہ شریف کے اندر چلی جاؤ، اور ایک روایت میں یہ بھی تھا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ خود کھل گیا اور یہ اشارہ تھا کہ آپ اندر آ جائیں۔ بہرحال جو بھی درست ہوا تو ہوا یہ کہ آپ کی والدہ پھر بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئیں اور وہیں پر حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ اچھا، بڑی بات ہے خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہونا۔ اور دوسری فضیلت یہ تھی کہ آپ کی شہادت بھی جامع مسجد کوفہ میں ہوئی۔ کوفہ کی جو مرکزی مسجد جامع مسجد تھی، مسجد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا۔ اسی وجہ سے وہ فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، کسیرا میسر نہ شدیں سعادت بکعبہ ولادت ب مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت نہیں میسر آئی کہ جو پیدا تو خانہ کعبہ میں ہوا ہو اور شہید وہ بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں ہوا ہو۔ اچھا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ حضرت مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر کیوں ہوئی ہے؟ بات سوچنے والی بھی ہے نا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے جے تھک گئے جے تو کوئی گل نہیں، میں یقین کرو میں 3 دن تو شریف سٹی ہاسپٹل گزار کے ہیں، اور آج مغرب تو بعد ہی واپس آئے۔ میری اہلیہ ایڈمٹ سی، انہوں کا کوئی آپریشن سی، اور مغرب تو بعد آیا اور سارے دن کا تھکیا، پچھلیاں 2 راتاں کا بھی نیندرا میں صحیح پوچھو تو تہاڈے تو زیادہ تھکیا، تو جے تسی بھی تھک گئے ہو تو پھر آپ ایکو جائیے، کوئی نہیں، پھر جزاک اللہ کرنے، جے نہیں تھکے جے ماشاءاللہ جزاک اصل طرح تھوڑی ہوں ہاں ہوندی رہے نا تو لگتا رہتا کہ گل سنی جا رہی ہے، بس اتنی کوئی گل نہیں۔ باہر کیا میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر کیوں ہوئی ہے؟ ایک وجہ تو ایک بظاہر تو ایک وجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت بھی تو تھی نا۔ حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں میں سوچتا رہا اور پھر کرتے جب میں اس جگہ پر پہنچا کہ جب حضرت علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہو گیا تو کہتے ہیں مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں اب پھر مجھے سمجھ آئی، جب آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا اب پتہ چلا کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر کیوں ہوئی ہے۔ پوچھا جی سر جی کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت علی کا نکاح چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہونا تھا، یہ رب تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا نا کہ حضرت علی کا نکاح کن کے ساتھ ہونا ہے، تو رب جانتا تھا کہ علی کے نکاح میں جو دلہن آئے گی وہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی، تو رب تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہیں تو دولہا خدا کے گھر کا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں آپ کی شان اور آپ کی عظمت پر، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، کہ دلہن اگر مصطفیٰ کے گھر کی ہیں تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ یہ حکمت تھی کہ رب کائنات نے آپ کی ولادت کے اسباب خانہ کعبہ کے اندر پیدا فرمائے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاران گرامی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت تھی، جیسے نک نیم ہم رکھتے ہیں، کنیت رکھتے ہیں، اور وہ یہ آپ کو بو تراب کہا جاتا تھا۔ ابو تراب، کیا کہتے تھے؟ ابو تراب۔ اچھا، یہ بڑی مزیداری کی بات ہے کہ ابو تراب کا اگر آپ لفظی معنی دیکھیں نا تو بظاہر کوئی اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ نام ابو تراب خود سرکار نے حضرت علی کا رکھا، اور جب سرکار نے ایک ہی دفعہ بس کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، سرکار نے ایک دفعہ فرمایا، اس کے بعد لوگوں نے علی کہنا کم کر دیا، صحابہ نے بو تراب کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام آپ کا اصل نام تھا، اور پورے مکے کے اندر آپ کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ پورے مکے کے اندر ابو الحکم کا مطلب ہے، پنجابی میں بتاؤں، سیانیاں دا پیو۔ ابو الحکم کا مطلب کیا ہے؟ سیانیاں دا پیو، سیانیاں دا باپ۔ بہت سمجھدار آدمی تھا، مکے کے لوگ اس کو سب سے سمجھدار عقل مند سمجھتے تھے اور کہتے تھے ابو الحکم، ابو الحکم، سمجھداروں کا باپ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، اوے تو ابو الحکم ہے؟ نہیں، تو ابو جہل ہے، تو جاہلوں کا باپ ہے۔ سرکار نے ایک دفعہ ابو جہل کہا، ساری دنیا ابو الحکم کو بھول گئی، ساری دنیا ابو الحکم کو بھول گئی۔ اب کوئی ابو الحکم کہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی بات ہو رہی ہے، ابو جہل کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے اس سرکار کے دشمن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار نے ایک دفعہ فرمایا ابو تراب، تو اس کے بعد آپ کا نام ہی پڑ گیا ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں عربی زبان میں مٹی کو، اور ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا۔ اب مٹی والا تو کوئی کسی کا نام نہیں ہوتا نا، مٹی والا آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں گے مٹی یا مٹی والا؟ نہیں رکھیں گے، یہ نام نہیں رکھا جاتا۔ لیکن سرکار نے لاڈ سے کہا تھا، اور کب کہا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے کے گئے، اور گھر آ کے سرکار نے پوچھا کہ بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابا جان وہ ایک مسئلے میں ہماری کوئی بحث ہو گئی تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے، باہر نکل گئے۔ تو سرکار تھوڑا مسکرا پڑے کہ اچھا، تو چلو۔ سرکار کو پتہ تھا گھر سے نکلے تو کہاں جائیں گے؟ مسجد جائیں گے۔ سرکار علیہ السلام گھر سے نکلے اپنی بیٹی کے اور مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آ کے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یعنی گھر سے ایسے تھوڑا کو ہو گیا اونچ نیچ، تو آ گئے، آ کے مسجد میں آ کے سو گئے۔ اب اس دور میں تو یہ کوئی ٹائل پتھر کا کام نہیں تھا، کچی مسجد تھی، تو حضرت علی جب سوئے ہوئے ہیں تو سوئے میں گرمی کی وجہ سے پسینہ آیا، اور وہ پسینے کے قطرے زمین پر لگے، مٹی گیلی ہو کے آپ کے بالوں کو بھی لگی تھی، آپ کے منہ پہ بھی تھوڑی لگی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے ایسے جب آ کے دیکھا نا کہ دیکھو کیسے سویا پڑا ہے اور مٹی لگی ہے، فکر ہی نہیں کہ میں مٹی پہ سو گیا، تو سرکار نے پیار سے کہا قم یا ابا تراب، اوے مٹی والے کھڑا ہو ذرا، اٹھو مٹی والے، قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے۔ یہ لاڈ سے کہا، پیار سے کہا اس موقع پر، تو اس کے بعد نام ہی پڑ گیا کہ یہ ابو تراب ہے۔ آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو ابو تراب لکھا جاتا ہے، مٹی والا لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکل گئے تھے، یہ لفظ سرکار کی زبان سے نکل گئے تھے۔ لفظ اس کے معنی میں آپ کہیں کہ معنی تو اچھا نہیں، معنی اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ نام رکھا جائے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے یہ کہہ کر پکار لیا، تو کہنے اب ساری کائنات کی برکتیں اس نام کے اندر آ گئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یاران گرامی، الحمدللہ سرکار کی غلامی پر ناز ہے، سرکار کی غلامی پہ ایسا ناز ہے۔ میں شعر پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں، اور بس میری بات ختم اسی کے ساتھ کہ غلامی پہ ناز ہے کہ نہیں سرکار کی غلامی پہ؟ تو میرے ساتھ مل کے پڑھو اور پھر بات ختم کریں۔ کیا ہے، کسی محبت والے نے سرکار کی غلامی کو اس طرح بیان کیا ہے
کہتا ہے جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی، میرے آقا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی، ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، الحمدللہ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے۔ یار سرکار دی غلامی تے ناز ہے نا، تے پھر کہہ لو مل کے کہہ لو، ہو سکتا کسی ایک دا قبول ہو جائے، سارے سارے دی غلامی سرکار دی قبول ہو جائے، ہیں جی مل کے کہہ لو ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں الحمدللہ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی۔ اللہ کرے کہ آخری ساہ تک غلامی نصیب چ رہے، سرکار نال نبھ جائے، سرکار نال نبھ جائے، انہیں تو بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے و